کہ ملک میں ریکارڈ مہنگائی، شہباز شریف حکومت فیصلے کرنے میں کنفیوژن کا شکار، معاشی صورتحال انتہائی خراب، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں یا نہیں، نون لیگ پھنس گئی، ایک طرف مہنگائی کا طوفان، دوسری طرف بجلی کا بحران، ماضی میں کیے گئے دعوے نون لیگ کے گلے پڑ گئے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جائے یا نہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اس پر تقسیم نظر آ رہی ہے۔ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے مخالف ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور چیلنج بن گیا۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں تو مہنگائی کا طوفان آئے گا، ملبہ مسلم لیگ نون پر گرے گا۔ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ اس معاملے پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب، ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ شہباز حکومت جو ہے وہ مخمصے کا شکار ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، اس میں بھی تقسیم پائی جاتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جائیں، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کریں کسی صورت نہیں بڑھائی جائے گی قیمتیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت میں آنے سے پہلے یہ دعوے کر رہی تھی کہ جناب پیٹرول کی قیمتیں جو پی ٹی آئی نے رکھی ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں، یہ تو کم ہونی چاہیے، اور ہم پاکستان اگر حکومت ہمیں دے دی جائے تو ہمارے پاس اتنے معاشی ایکسپرٹس ہیں اور گڈ گورننس کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ ہم تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، اور پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا، بجلی بھی سستی ہو جائے گی، مہنگائی پہ قابو پا لیں گے۔ لیکن پچھلے ایک مہینے کی جو گورننس ہے شہباز شریف حکومت کی، اس نے وہ تمام پول کھول دیے ہیں شہباز شریف کی گڈ گورننس کے، جو کہ وہ پنجاب میں ایک میڈیا ہائپ کے ذریعے قائم رکھتے تھے کہ جی صبح 7 بجے اٹھ گئے اور صبح 7 بجے میٹنگ بلا لی، یہ ہیٹ اور جوتے پہن کے فلاں جگہ نکل گئے، فلاں جگہ چھاپا مار گیا۔ اب ہیں قومی لیول کے ڈیسیجنز، میکرو ڈیسیجن میکنگ، جس سے قوم نے آگے ترقی کی سفر پہ جانا ہے یا مزید اس نے نیچے جاتے جانا ہے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جس کے لیے پچھلے ایک ماہ میں اگر آپ مسلم لیگ نواز کو دیکھیں تو وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکی۔ معاشی فرنٹ پہ پچھلے ایک مہینے میں اگر آپ دیکھیں جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جو کہہ رہی تھی حکومت میں آنے سے پہلے جناب لندن میں اسحاق بجٹ بنا رہے ہیں، پروپوزل بنا رہے ہیں، ادھر مفتاح اسماعیل نے تیاری کی ہوئی ہے بجٹ بنانے کی، مہینہ پہلے یہ خبریں انہوں نے دینا شروع کر دی تھی، اور جب اب حکومت میں آئے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے کہ جی تیل بھی انہوں نے بڑھانا ہے، گیس کی قیمتیں بڑھانی ہے، LNG آلریڈی بڑھا چکے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں، مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی۔ تو جتنا زیادہ یہ ایکسپوز ہوئی ہے ایک ماہ میں شہباز شریف کے گڈ گورننس کے دعوے اور فائنینشیل مینجمنٹ، اس سے پہلے ایکسپوز نہیں ہوئی۔ ایک اور کام نون لیگ کرنے جا رہی ہے کہ اپنے ان فیصلوں میں اپنی اس نااہلی کا، ناکامی کا، نکمے پن کا، لیک آف ڈیسیژن میکنگ کا بوجھ قومی اداروں پہ ڈالا جائے، اور آئندہ چند دنوں میں یہ کوشش کی جائے گی کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے اور ساتھ ساتھ جو عدلیہ ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طرح انوالو کیا جائے کہ جو بلیم ٹیکنگ ہے اس میں ان کی ناکامیوں کا بوجھ وہ بھی اٹھائیں۔ اب چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور قومی لیول کی اس طرح کی میٹنگ بنائیں جس میں کہ یہ پلانز آج رپورٹ بھی ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو مدعو کیا جائے، سروس چیفز کو ساتھ بٹھایا جائے اور پھر فیصلے لیے جائے، جس کا مطلب ہے کہ جو بلیم ہے، جو اپنی حکومت کی بیڈ گورننس کی، مس گورننس کی جتنا ملبہ ہے وہ عدالتوں اور اداروں کے اوپر شفٹ کر کے انہیں سیاست میں ٹریک کیا جائے۔ اس وقت جو ایک چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی، جو کہ یہ دعوے بھی کرتے تھے کہ جی عمران خان کی تو پاپولیرٹی بھی ختم ہو گئی، جس تعداد میں لوگ عمران خان کو اس وقت سپورٹ کریں اور جو غم و غصہ ہے قوم کے اندر، جو لوگوں میں جتنے لوگ جلسوں میں جا رہے ہیں اس کا انہیں اندازہ نہیں، اور اگر یہ قوم اسلام آباد پہنچ گئی تو اب بہت سے تجزیہ کاروں نے یہ کہنا شروع کر دیے کہ آپ اس چیز کو خارج الامکان نہ رکھیں کہ جو سری لنکا میں واقعات ہوئے تھے اس طرح کے واقعات کہیں پاکستان میں نہ شفٹ ہو جائیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں، ہر جو عقل مند لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، کہ سلوشن ایک واحد ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، اور اگر یہ تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو اس کو کہتے ہیں کاٹ بٹوین کیش 22 پوزیشن میں ہے شہباز شریف۔ اگر وہ حکومت کو پل آن کرتے ہیں اور یہ سارے فیصلے لیتے ہیں تو شہباز شریف جو مہنگائی ہے اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ آئے دن ہر گزرتے دن کے ساتھ ایروڈ ہوتا جائے گا، اور لندن میں بھی اس حوالے سے شاید یہ بات چیت ہوئی ہے کہ ہمیں الیکشن پہ جانا ہے یا مہنگائی کرنی ہے، مہنگائی کا بم گرانا ہے۔ تو اب شہباز شریف
گارنٹیز کے ساتھ آئے، جو انہوں نے خفیہ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جنوری سے شروع کیا، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی چند ملاقاتیں خود نون لیگ والے بتاتے رہے، اور اس میں ملک احمد خان صاحب کا بڑا کلیدی کردار تھا ان ملاقاتوں کو کروانے میں، جو بیٹھ کے سبز باغ یہ دکھاتے رہے سب کو کہ جناب یہ ہم کر دیں گے۔ وہ تمام چیزیں اب سب کے اوپر نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان، جو IMF نے بھی کہا کہ ڈسپائٹ اے گلوبل ریسیشن، ایک گلوبل اکنامک چیلنج کے کووڈ کی وجہ سے پاکستان کی ترقی جو آخری سال تھا 5.6% GDP گروتھ PTI کی حکومت نے اپنے آخری سال دیا، اور 30 مارچ 2022 تک کے جتنے فگرز آئے ہیں پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن تھا۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے ریکارڈ پروفٹس ہیں، جو ہماری فارمر کمیونٹی ہے جن کا زراعت سے تعلق ہے، ان کے لیے ریکارڈ پروفٹ ہے۔ وہاں پہ نظام میں جو اصلاحات آئیں، لانگ ٹرم اصلاحات آئیں، اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تھے، اور اس سٹیج پہ آ کے ایک سازش کے ذریعے یہ ساری جو عمران خان کہتے ہیں ایک سازش کے ذریعے یہ رجیم چینج کی گئی اور ان لوگوں کو لائے۔ شیخ صاحب، تو لگتا ہے سازش بیک فائر ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ کیچ 22 کی سچویشن میں ہے اس وقت شہباز شریف۔ ایک طرف انہیں مشکل فیصلے لینے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتنے دن لندن میں بیٹھنے کے باوجود بھی نون لیگ کی قیادت فیصلے نہیں لے سکی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، اس لیے فیصلے نہیں لے پا رہے ہیں۔ اب یہ آگے کریں گے کیا؟ الیکشن کی طرف جانا بھی ان کے لیے اس وقت یہ آپشن ہوگا کہ ہم سے تو سنبھل نہیں سکی حکومت اور ہم نے الیکشن کا اعلان کر دیا اور قیمتیں ہی بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو واٹ آپشنز دے ہیو ناؤ؟ دیکھیں، الیکشن ایک آپشن ہے جس میں مریم نواز کو آپ جو مرضی کہیں کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز جس وقت ریزسٹنس کی باری آئی تھی اس وقت اپنی بیلیں کینسل کروا کے PPIP اس کو کہتے ہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی میں چلے گئے تھے، اور اس وقت ساری جنگ جو ہے مریم نواز نے اکیلے تنہا لڑی۔ تمام بڑی قیادت جو تھی پابند سلاسل تھی، بائٹ اسٹریٹ پہ انہوں نے ایجوٹیشن کی، جلسے کی، اور PDM میں نواز شریف اور مریم نواز نے نون لیگ کو دوبارہ سے جس طرح سے گین سمجھتے ہیں، ان کے قریبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو مریم نواز اگر پالیٹکس کریں اور الیکشن مہم میں جائیں تو ابھی بھی وہ کافی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریٹریو کر سکتی ہیں۔ پولیٹیکلی نون لیگ کافی چیزوں پہ اپنی الیکشن کیمپین بلڈ کر سکتی ہے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ کا اس وقت ایشو یہ ہے کہ جیسے یہ حکومت سے نکلتے ہیں تو ان پہ فردر جرم عائد ہوگی، اور یہ ایک ایسا کیس ہے FIA والا جس پہ اب ایک پروسیکیوٹر بقول PTI کے وہ لگایا گیا ہے جو اعظم نذیر تارڑ ان کے اپنے چیمبر کا آدمی ہے، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اگر یہ حکومت چھوڑتے ہیں اور کوئی بھی پاکستان میں انسان کا بچہ جو انصاف چاہتا ہو وہ اس نظام کو دیکھے اور وہاں پہ صحیح طرح سے اس کیس کو آگے لے کے چلے تو یہ تا حیات پابند سلاسل جا سکتے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس میں کہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے۔ FIA کے ڈائریکٹر محمد رضوان نے اس پہ جتنی محنت کی تھی، یہ FIA کے تمام آفیسرز ان کے اوپر لازم ہے کہ ان کے جتنا انہوں نے کام کیا ان کی روح کے ثواب کے لیے اس میں سارے اس کو لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں۔ تو شہباز شریف صرف اپنے اور حمزہ شہباز کو کیس سے بچنے کے لیے حکومت سے چمٹ کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن ارشد شریف صاحب وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے کیسز کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات تک ویٹ کیا جائے، اگلے انتخابات تک، اگلے سال تک، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الائز کا ایک پریشر بھی ہے، اس میں آصف علی زرداری صاحب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ پریشر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آصف علی زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز فوری نہ بھی کروائے جائیں۔ تو مسلم لیگ نون کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ پھنس نہیں جائے گی مسلم لیگ نون؟ کیا کرے گی اب؟ بالکل، آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور آصف زرداری صاحب نے جب یہ ساری کابینہ لندن یاترا پہ تھی اپنی، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ماڈل تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی تو یہاں پہ ایک وائسرے ہوتا تھا، لیکن حکم لینے کے لیے ہر تھوڑے عرصے بعد اسے برطانیہ جانا پڑتا تھا، لندن سرکار کے پاس جا کے وہاں سے حکم لیتے تھے اور پھر یہاں آ کے حکومت کرتے تھے۔ اس سے زیادہ 75 سال بعد جو ہمیں مینیفیسٹیشن ہے اس غلامی کی وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے فیصلے وہاں لندن سے۔ آصف علی زرداری نے جب پریس کانفرنس کی تھی آپ دیکھیں کتنا مسکرا رہے تھے، وہ انہیں بالکل یہ اندازہ تھا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور آصف زرداری جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ وہ شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے کہ میں آصف زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ اب وہ پریکٹیکلی شہباز شریف کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شہباز شریف، حمزہ شہباز کو پنجاب کے لوگ، پاکستان کے لوگ
خود سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. اور اسی لیے آصف زرداری اس دن زیادہ مسکرا رہے تھے, اتنی اسمائلنگلی انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس ٹریپ میں انہوں نے شہباز شریف کو بھیج دیا ہے, اس کے بعد جو دھمکی وہ لگاتے تھے اس کی امپلیمنٹیشن آصف زرداری پاکستانی قوم سے ان کے بارے میں کروائیں گے. جی آشیش شریف صاحب, اب جیسے کہ الائز کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے اس طرح کے فیصلوں پر کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے, ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے. مولانا فضل الرحمان بھی کم و بیش اس طرح کی پوزیشن پر ہے. تو کیا مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ اسمبلی توڑ دے, خود ہی وہ یہ فیصلہ لے لے کہ ارلی الیکشن کی کال دے دی جائے؟ دیکھیں بالکل, کیونکہ اس وقت جتنے بھی سوالات ہیں, بیس جو ہے اس کولیشن گورنمنٹ کا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے. فائنانس منسٹری جہاں پہ یہ سارے سخت فیصلے ہونے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے. ایک پنجاب میں ایک مبینہ وزیر اعلیٰ, ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا حمزہ شہباز, وہ پنجاب میں. تو فار آل پریکٹیکل پرپسز جو پاور ہے وہ لوگوں کو سامنے جو ایک امیج نظر آ رہا ہے وہ نون لیگ کا, اور جواب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے دینے, نہ پیپلز پارٹی نے دینے, نہ مولانا فضل الرحمان نے. اور اسی لیے آصف زرداری صاحب اتنا جو مسکرا رہے ہیں, انہیں پریسائسلی پتہ ہے کہ یہ مشکل فیصلے جو شہباز شریف کو انہوں نے جہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا, جس جگہ پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے, اب وہ آگے جاتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں, دونوں صورتوں میں ان کی سیاسی موت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آشیش شریف صاحب ساتھ رہے گا. مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مزمل اسلم صاحب, یہ کہیے گا جس طرح سے 11 جماعتوں کا اتحاد تھا وہ یہی نعرہ لے کر آیا تھا کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور مہنگائی مارچ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس حکومت کو ہم گرانے جا رہے ہیں, کیونکہ نہ تو ان کی گڈ گورننس ہے, نہ یہ مہنگائی پہ کنٹرول کر پا رہے ہیں. اب جب یہ خود حکومت میں آئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ان سے خود فیصلے نہیں ہو پا رہے, مہنگائی کا طوفان بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی ہے نہیں بڑھانی, اس پر بھی ابھی تک مخمسے کا شکار ہے. کیا سمجھتے ہیں اب مسلم لیگ نون کے پاس کیا آپشن ہے ان سارے جو معاملات ہیں ان کو کوپ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اب یہ آپشن لیس ہو گئے ہیں, اور آپشن لیس اس طرح ہو گئے ہیں, اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت نہ بڑھانے سے مہنگائی شاید رک جائے گی یا تھم جائے گی, تو انہوں نے 1.5 مہینے سے وہ جو ہے کر کے دیکھ لیا. 6 ہفتے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے صرف پچھلے 1 مہینے میں کھانے پینے کی اشیاء میں 20% اضافہ ہوا ہے, اور ہر چیز اس وقت اگر آپ باہر جائیں پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں, کسی پیٹرول پمپ پہ نہ پیٹرول مل رہا ہے, اگر مل رہا ہے تو وہاں ڈیزل نہیں مل رہا, اور اگر کہیں ڈیزل مل رہا ہے تو وہاں پہ پیٹرول نہیں مل رہا. اس وقت ذخیرہ اندوزی جو ہے ٹھیک سے آ چکی ہوئی ہے. ہماری جو کابینہ ہے, جیسے ارشد شریف صاحب بتا رہے تھے, وہ عید سے جو ہے اپنے دفتروں میں واپس ہی نہیں آئی. عید کی فوراً چھٹی کے بعد 1 دن گزارنے کے بعد وہ لندن چلی گئی, اور لندن سے بھی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی. حکومتوں کا کام ہوتا ہے فیصلے لینا. ابھی تک جو فیصلے لیے انہوں نے ری برانڈنگ کر رہے ہیں صرف پروڈکٹ کی, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ, جو احساس کارڈ تھا, جو ہیلتھ کارڈ تھا, اس کا نام واپس سے جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھ دیا. اب وہ اللہ خیر کرے جو کامیاب پاکستان کامیاب, یہ بس ان کے نام چینج کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جو مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, ان ساروں کو حکومت میں تو بیٹھنا ہے لیکن حکومت کی اونرشپ نہیں لے رہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت بہت گھبرا چکی ہوئی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کرتی ہے تو مرتی ہے, نہیں کرتی تو مرتی ہے. تو میں کہوں گا کہ خدارا یہ جو ہے اس ملک کے جو فیصلے ہیں اس کو لے لیں, اور جو یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ IMF پروگرام جو ہے وہ کسی انٹرم گورنمنٹ میں جو ہے نہیں چلتا, یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ کا IMF پروگرام اگر چل رہا ہے تو انٹرم گورنمنٹ نے فیصلے لینے, وہ نیا پروگرام لینے نہیں جا رہی. جب آپ نیا پروگرام لینے جاتے ہیں تب IMF کہتی ہے کہ جب مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کو کریں گے. تو بہتر یہی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے آئے, وہ سخت فیصلے لے, الیکشن شفاف آپ کہہ رہے ہیں سخت فیصلے لے, تو کیا چیز مانے ہے سخت فیصلے لینے میں؟ ہمیں یاد ہے, اور آج اسد عمر بھی اس حوالے سے یاد کرا رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل تو کہا کرتے تھے کہ 137 روپے کا پیٹرول کون برداشت کر سکتا ہے. یہ بتاتے تھے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے, معاشی پلان ہے, چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, گڈ گورننس بہتر ہو جائے گی, حکومت میں آئیں گے تو ایسے فیصلے لیں گے. یہ دعوے اب کہاں گئے اور انہیں مشکل کہاں پر آ رہی ہے بیسکلی؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ 6 ہفتے ہو گئے جو ہے ابھی تک قوم سے خطاب نہیں کیا, پالیسی نہیں دے پا رہے, پالیسی چھوڑے ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے. یہ وہ لوگ تھے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے جب $90 $100 کا پیٹرول تھا تو ہم جو ہے 80 روپے کے بیچتے تھے, آج یہ 300 روپے کی بات کر رہے ہیں ڈیزل کی اور 250 روپے کی پیٹرول کی بات کر رہے ہیں. تو
फैसले देखें, अगर हम होते, अगर आप मुझसे ये पूछे कि अगर पीटीआई होती तो क्या फैसला लेती, मैं समझता हूँ कि पीटीआई होती तो फैसला ये भी लेती कि आवाम पे बोझ नहीं डालना और उसके मुतबादिल जो है वो उसको निकाल के बैठी होती अभी तक। ये तो ना मुतबादिल निकाल के बैठी है, अगर आपसे फैसला नहीं हो रहा, अगर आप सही है, अच्छी बात है, अगर आप नहीं बिजली पेट्रोल गैस की कीमत बढ़ाना चाहते तो उसका आप मुतबादिल अरेंज तो करें। मुतबादिल अरेंजमेंट सिर्फ ये हो रहा है कि रीब्रांडिंग हो रही है प्रोडक्ट की, या IMF जो है ये बार बार के इमरान खान लैंड माइन लगा के चले गए, बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए। अगर यही आपने बात करनी थी तो आप अपोजिशन में बैठ के करते रहते, जलते करते रहते। तो अब पानी सर से निकल गया। देखें आज 15 तारीख है, अगर ये आज ये फैसला नहीं किया इन्होंने तो 18 तारीख को IMF में शर्तिया कहता हूँ कि इनको इंटरटेन नहीं करेगा। जब IMF ये जब खबर निकलेगी मार्केट में कल तो डॉलर में फिर बेयकीनी आएगी, स्टॉक मार्केट में फिर ये बेयकीनी आएगी। अब तो हाल ये हो गया है कि जो सनतकार हैं वो अपनी जो है मसनूआत कीमतें हर एक घंटे का टाइम दे रहे हैं कि 1 घंटे की कीमत 1 घंटे के बाद तब्दील हो जाएगी तो आप हमें नहीं बोलिएगा। तो इतनी गैर यकीनी सूरत हाल 6 हफ्ते में पैदा कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक तो ये कि अपने जो है अगले इलेक्शन खेलने के लिए पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान के लिए, अब बैठ गए ये अपना इलेक्शन खेलने के लिए। और दूसरा ये कि जो है ना कि किसी तरीके से जो अपने मामलात हैं इनके वो निपटा लें। तो अगर ये करना था तो शायद NRO मान लेते, ऑफिशियली कुछ और कर लेते, लेकिन 22 करोड़ आवाम को क्यों सजा दी जा रही है। और बहुत ये भी बताया, आपकी जो गवर्नमेंट थी उसने 30 जून तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी का इंतजाम कर रखा था। अब शहबाज हुकूमत सब्सिडी की रकम होने के बावजूद मैनेज क्यों नहीं कर पा रही? देखें, जो हमने फॉर्मूला दिया था 466 अरब का, उसमें हमने कहा था हम सूबों से 140 अरब देंगे। अब सुनने को मिल रहा है अब तो पंजाब हुकूमत कीमती है, तो ये क्यों नहीं सूबों से ले रहे। अब सुनने को मिल रहा है कि ये सूबों से शायद ले लें। दूसरा हमने कहा था कि हम जो है 50 अरब रुपए FBR हमें टैक्स कलेक्ट करके देगा। इन्होंने पूरी की पूरी जो है 6 तैनातियां, FBR चेयरमैन चेंज कर दिया, स्टेट बैंक गवर्नर को हटा दिया, FIA के हेड को हटा दिया, वापडा के चेयरमैन को हटा दिया, PIA के चेयरमैन को हटा दिया। उसके अलावा जितनी ब्यूरोक्रेसी जो ये फॉर्मूले पे काम कर रही थी उनको हटा के अपने मनपसंद लोगों को ले आया। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा उस ब्यूरोक्रेसी को कि वो अपने ऊपर जो है वजीरों को या वजीर आजम को क्या मशवरा दे। हम होते तो वो जो है तमाम जो 466 अरब रुपए का प्लान था वो भी हमने एग्जीक्यूट कर देना था। दूसरा जो रशिया प्लान था वो तो मतलब अगर हो जाता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल कहीं और होती। अगर हमें 30% सस्ता गैस और बिजली मिल जाती, ना लोड शेडिंग होती, ना हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती, ना डीजल की, ना गैस की। तो इस वक्त कम्प्लीटली जैसे कहते हैं ना कि डेडलॉक है और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने करना क्या है। ना पैसा, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, हमें तो लग रहा है जैसे रिपीट हो रहा है सब कुछ। जब आप लोग गवर्नमेंट में थे, PTI गवर्नमेंट में थी, उस टाइम ये लोग ये बातें करते थे कि आप लोगों की कैलकुलेशन नहीं है, तैयारी नहीं थी, मुआशी प्लान नहीं था। अब हम सुन रहे हैं इस साइड पर भी वही सिचुएशन है, बल्कि महंगाई बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल सबके सामने है। अब यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था सामने, बस दावे थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इमरान खान ने जो सख्त फैसले करने की ताकत इमरान खान के पास थी, मैंने पिछले 20 सालों में नहीं देखी, मुशर्रफ साहब ने भी नहीं देखी थी। आपको पता है आखिरी दफा जब हमने तेल की कीमत 10 रुपए कम की थी, उससे पहले 14 दफा मुसलसल तेल की कीमतें बढ़ाई थी, 14 दफा। फिर उसके अलावा आपको याद होगा एक मिनी बजट आया था जनवरी में, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट कराया था। अगर हमने इलेक्शन, ये कहते हैं ये इलेक्शन और जाती हुकूमत के लिए इन्होंने 10 रुपए कम कर दिया। अगर हमारे जहन में हमारा हदफ इलेक्शन होता, हमारा हदफ पाकिस्तान और अगली जनरेशन की, ये हम कभी काम ना करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इस वक्त हुकूमत है उनका हदफ एक ही है। एक तो ये इक़्तिदार से कुछ लोग 3 साल 4 साल से आउट थे और कुछ लोग 8 साल से आउट थे। तो वो इक़्तिदार में आके अपने जो है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इनकी नज़र, इनका हदफ इलेक्शन है और अपने जिसे कहते हैं अपने मकासद हैं बजाय दूसरे मकासद के। तो मैं समझता हूँ कि सख्त फैसला कर सकता है जो उसका हक है हुकूमत में बैठने का, फिलहाल कोई भी नहीं कर रहा। इमरान खान साहब को हटा दिया गया, वो होते आज तो वो सख्त फैसले कर चुके होते हैं। इससे ज्यादा बुरे हालात थे 2018 में, इससे कई गुना ज्यादा बड़े हालात थे जब कोरोना आया था। आपको मैं याद दहानी कराता हूँ, जब कोरोना आया था पूरी दुनिया बंद हो गई थी। 10 दिन बाद इमरान खान ने 1200 अरब का पैकेज दिया था, जब पूरा मुल्क बंद हो गया था, ना एक्सपोर्ट बढ़ी थी ना टैक्सेस थे। ये तो सिर्फ 300-400 अरब रुपए में इनके हाथ पैर खुल गए। उस वक्त इमरान खान ने 1200 अरब का पैकेज दे दिया था।
اور نہ کہیں باہر سے بیرونی امداد آئی تھی، نہ کچھ آئی تھی، کیونکہ پوری دنیا کو اپنے لالے پڑ گئے تھے. تو فیصلہ کرنے کی آپ کے اندر جو ہے نا قوت ہونی چاہیے، جو اس حکومت میں بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، بے شک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے پنجاب میں کام کیا تھا. دیکھیں، وزیر اعلیٰ بن کے کام کرنا اور وزیر اعظم بن کے کام کرنے میں فرق ہے. وزیر اعلیٰ کو کبھی بھی جو ہے اس کو جو ریسورسز ہوتی ہیں، وسائل ہوتی ہیں، وہ وفاقی حکومت دیتی ہے. اس کا کام ہوتا ہے خرچ کرنا. وفاقی حکومت یا وفاقی وزیر یا وزیر اعظم کو وسائل بھی ساتھ ساتھ لانے ہوتے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوست ممالک جو ہے پاکستان کو جو ہے خالی ہاتھ بھیجے. یہ ایک نہیں، دو نہیں، تمام کے تمام دوست ممالک نے بھی انکار کر دی. یہ میرے لیے اور پریشانی کی بات ہے. اور دوسرا، آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو بے شک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پاپولر ہیں، انہوں نے مل کے لڑ کے الیکشن جیتنا ہے یا اکیلے لڑنا ہے، تو یہ الیکشن سے ایک دفعہ مینڈیٹ لے کر آ جائیں. یہ ابھی ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم فیصلہ کریں گے کہیں ہمارے اس کے اثرات الیکشن پہ نہ آ جائیں. تو اگر یہی ہے تو پھر الیکشن کرا کے جان چھڑا لیں. ٹھیک ہے، مزمل اسلم گفتگو کر رہے تھے، ارشد شریف ہمارے ساتھ تھے. اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کو لے کر تمام تر معاملات حکومت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اور حکومت کافی دن سے، وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں موجود تھے، فیصلے لیے جا رہے تھے کہ کیا کیا جائے. قیمتیں بڑھائی جائیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو یقیناً مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا. ایک طرف مہنگائی کا طوفان، دوسری طرف بجلی کا بحران بھی ہے. تو نون لیگ کے دعوے ان کے ہی گلے پڑنے لگے، جبکہ جو ان کی ساتھی جماعتیں تھیں، الائڈ جماعتیں تھیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن میں ابھی نہیں جانا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. لیکن مسلم لیگ نون تنہا اپنے اوپر یہ فیصلے نہیں لینا چاہ رہی، کیونکہ ظاہر ہے جب الیکشن میں جانا ہے تو عوام میں اگر غیر مقبول فیصلے لے کر جائیں گے تو وہ پذیرائی انہیں نہیں مل سکے گی. تو وہ جو کیلکولیشن تھی مسلم لیگ نون کی، پی ڈی ایم جماعتوں کی، وہ اب لگتا ہے کہ وہ غلط ہو گئی ہے، مس کیلکولیٹ ہو گئی سچویشن، کہ ہم آئیں گے اور حکومت سنبھال لیں گے اور معیشت کو درست ٹریک پر لے آئیں گے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جائے یا نہیں، ان کے یہ دعوے اب جو کیے تھے کہ ہم آ کر سدھار دیں گے معیشت کو، اب غلط ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی قیادت تقسیم نظر آ رہی ہے. آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے مخالف ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا اب مسلم لیگ نون کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. آئی ایم ایف سے کیسے معاملات آگے لے کر جایا جائے، یہ بھی ایک چیلنج بن گیا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.